ہیلو دوستو، میرا نام ہے محمد تابشان۔ آپ سبھی کے لیے لایا ہوں ایک نئی کہانی۔ آئیے جانتے ہیں سلیم نام کے ایک ایسے نوجوان کی کہانی جو خود کو شہزادہ سلیم سمجھنے لگتا ہے۔ اسے کالج کی ایک خوبصورت لڑکی سے محبت ہو جاتی ہے، پر وہ لڑکی اسے بھاؤ نہیں دیتی۔ اس کی محبت میں دیوانہ ہو کر وہ اسے انارکلی کا نام دیتا ہے۔ ایک دن اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے ماں باپ نے اسی نام کی لڑکی سے اس کی شادی کر دی ہے۔ شادی کی خبر سن کر وہ دیوانہ ہو جاتا ہے اور طرح طرح کے خواب دیکھنے لگتا ہے۔ سہاگ رات کو جب وہ دلہن کا گھونگھٹ ہٹاتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ اسی نام کی کوئی دوسری لڑکی تھی۔ نام اس کا سلیم تھا، مگر اس کے یار دوست اسے شہزادہ سلیم کہتے تھے، غالباً اسی لیے کہ اس کے خداؤں خال مغلائی تھے، خوبصورت تھا، چال ڈھال سے رونق ٹپکتی تھی۔ اس کا باپ PWD کے دفتر میں ملازم تھا، تنخواہ زیادہ سے زیادہ 100 روپے ہوگی، مگر بڑے ٹھاٹ سے رہتا، ظاہر ہے کہ رشوت کھاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سلیم اچھے سے اچھا کپڑا پہنتا، جیب خرچ بھی اس کو کافی ملتا، اسی لیے کہ وہ اپنے والدین کا اکلوتا لڑکا تھا۔ جب کالج میں تھا تو کئی لڑکیاں اس پر جان چھڑکتی تھیں، مگر وہ بے اعتنائی برتتا۔ آخر اس کی آنکھ ایک شوخ شنگ لڑکی جس کا نام سیما تھا لڑ گئی۔ سلیم نے اس نے راہ و رسم پیدا کرنا چاہا۔ اسے یقین تھا کہ وہ اس کی التفات حاصل کر لے گا، نہیں وہ تو یہاں تک سمجھتا تھا کہ سیما اس کے قدموں پر گر پڑے گی اور اس کی ممنون و متشکر ہوگی کہ اس نے محبت کی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ایک دن کالج میں سلیم نے سیما سے پہلی بار مخاطب ہو کر کہا، آپ کتابوں کا اتنا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، لائن مجھے دیجیے، میرا طاق باہر موجود ہے، آپ کو اور اس بوجھ کو آپ کے گھر تک پہنچا دوں گا۔ سیما نے اپنی بھاری بھرکم کتابیں بغل میں دباتے ہوئے بڑے خشک لہجے میں جواب دیا، آپ کی مدد کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، بہرحال شکریہ ادا کیے دیتی ہوں۔ شہزادہ سلیم کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ پہنچا۔ چند لمحات کے لیے وہ اپنی خفت مٹاتا رہا۔ اس کے بعد اس نے سیما سے کہا، عورت کو مرد کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ آپ نے میری پیشکش کو کیوں ٹھکرا دیا۔ سیما کا لہجہ اور زیادہ خوش ہو گیا۔ عورتوں کو مرد کے سہارے کی ضرورت ہوگی، مگر فی الحال مجھے ایسی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ آپ کی پیشکش کا شکریہ میں ادا کر چکی ہوں، اس سے زیادہ آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ یہ کہہ کر سیما چلی گئی۔ شہزادہ سلیم جو انارکلی کے خواب دیکھ رہا تھا، آنکھیں جھپکتا رہ گیا۔ اس نے بہت بری طرح شکست کھائی تھی۔ اس سے قبل اس کی زندگی میں کئی لڑکیاں آ چکی تھیں جو اس کے ابو کے اشارے پر چلتی تھیں، مگر یہ سیما کیا سمجھتی ہے اپنے آپ کو؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ خوبصورت ہے۔ جتنی لڑکیاں میں نے اب تک دیکھی ہے ان میں سب سے زیادہ حسین ہے، مگر مجھے ٹھکرا دینا یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ میں ضرور اس سے بدلہ لوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ شہزادہ سلیم نے اس سے بدلہ لینے کے لیے کئی اسکیمیں بنائی، مگر بار آور ثابت نہ ہوئی۔ اس نے یہاں تک سوچا کہ اس کی ناک
کاٹ ڈالے۔ یہ وہ جرم کر بیٹھتا، مگر اسے سیما کے چہرے پر یہ ناک بہت پسند تھی۔ کوئی بڑے سے بڑا مصور بھی ایسی ناک کا تصور نہیں کر سکتا تھا۔ سلیم تو اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہوا، مگر تقدیر نے اس کی مدد کی۔ اس کی والدہ نے اس کے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کیا۔ نگاہ انتخاب آخر سیما پر پڑی، جو اس کی سہیلی کی لڑکی تھی۔ بات پکی ہو گئی، مگر سلیم نے انکار کر دیا۔ اس پر اس کے والدین بہت ناراض ہوئے۔ گھر میں 10-12 روز تک ہنگامہ مچا رہا۔ سلیم کے والد ذرا سخت طبیعت کے تھے۔ انہوں نے اس سے کہا، دیکھو، تمہیں ہمارا فیصلہ قبول کرنا ہوگا۔ سلیم ہٹ دھرم تھا۔ جواب میں یہ کہا، آپ کا فیصلہ کوئی ہائی کورٹ کا فیصلہ نہیں۔ پھر میں نے کیا جرم کیا جس کا آپ فیصلہ سنا رہے ہیں؟ اس کے والدین کو یہ سن کر طیش آ گیا۔ تمہارا جرم کہ تم نا خلف ہو، اپنے والدین کا کہنا نہیں مانتے، الٹ یہ حکمی کرتے ہو، میں تمہیں آگ کر دوں گا۔ سلیم کا جوش ٹھنڈا ہو گیا۔ لیکن ابا جان، میری شادی میری مرضی کے مطابق ہونی چاہیے۔ بتاؤ تمہاری مرضی کیا ہے؟ اگر آپ ٹھنڈے دل سے سنیں تو میں آج کروں۔ میرا دل کافی ٹھنڈا ہے۔ تمہیں جو کچھ کہنا ہے فوراً کہہ ڈالو، میں زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکتا۔ سلیم نے رک کے کہا، مجھے ایک لڑکی سے محبت ہے۔ اس کا باپ گرجا، کس لڑکی سے؟ سلیم تھوڑی دیر ہچکچایا، ایک لڑکی ہے۔ کون ہے وہ؟ کیا نام ہے اس کا؟ سیما میرے ساتھ کالج میں پڑھتی تھی۔ میاں افتخار الدین کی لڑکی؟ جی ہاں، اس کا نام سیما افتخار ہے۔ میرا خیال ہے وہی ہے۔ اس کے والد بے تحاشا ہنسنے لگے۔ خیال کے بچے، تمہاری شادی اسی لڑکی سے قرار پائی ہے۔ کیا وہ تمہیں پسند کرتی ہے؟ سلیم بوکھلا سا گیا۔ یہ سلسلہ کیسے ہو گیا؟ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ کہیں اس کا باپ جھوٹ تو نہیں بول رہا تھا؟ سلیم سے جو سوال کیا گیا تھا اس کا جواب اس کے والد کو نہیں ملا تھا۔ چنانچہ انہوں نے کڑک کے پوچھا، سلیم مجھے بتاؤ، کیا سیما تمہیں پسند کرتی ہے؟ سلیم نے کہا، جی نہیں۔ تم نے یہ کیسے جانا؟ اس سے ایک بار میں نے مختصر الفاظ میں محبت کا اظہار کیا، لیکن اس نے مجھے تمہیں در خور اعتنا نہ سمجھا۔ جی ہاں، بڑی بے رخی برتی۔ سلیم کے والدین نے اپنے گنجے سر کو تھوڑی دیر کے لیے گجلایا اور کہا، تو پھر یہ رشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں تمہاری ماں سے کہتا ہوں کہ وہ لڑکی والوں سے کہہ دے کہ لڑکا رضامند نہیں۔ سلیم ایک دم جذباتی ہو گیا۔ نہیں ابا جان، ایسا کیجیے گا، شادی ہو جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور کسی کی محبت اکرت نہیں جاتی، لیکن آپ لوگوں کو میرا مطلب ہے سیما کو یہ پتہ نہ لگنے دیجیے کہ اس کا بیوہ مجھ سے ہو رہا ہے، جس سے وہ بے رخی اور بے اعتنائی کا اظہار کر چکی ہے۔ اس کے باپ نے اپنے گنجے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میں اس کے متعلق سوچوں گا، یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ انہوں نے ایک
ٹھیکیدار سے رشوت وصول کرنا تھی۔ اپنے بیٹے کی شادی کے اخراجات کے سلسلہ میں شہزادہ سلیم جب رات کو پلنگ پر سونے کے لیے لیٹا تو اسے انار کی کلیاں ہی کلیاں نظر آئی۔ ساری رات وہ ان کے خواب دیکھتا رہا۔ گھوڑے پر سوار باغ میں آیا ہے، شہنا لباس پہنے تازی سے اتر کا باغ کی ایک رویش پر جا رہا ہے۔ کیا دیکھتا ہے کہ سیما انار کے بیٹوں کی سب سے اونچی شاخ سے ایک نو خیز کالی توڑنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کی بھری بھرکم کتابیں زمین پر بکھری پڑی ہے، زلفیں لاجی ہوئی ہے اور وہ اچک اچک کر اس شاخ تک اپنا ہاتھ پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے، مگر ہر بار ناکام رہتی ہے۔ وہ اس کی طرف بڑھا، انار کی جھاڑی کے پیچھے چھپ کر اس نے اس شاخ کو پکڑا اور جھک دیا۔ سیما نے وہ کلی توڑ لی جس کے لیے وہ اتنی کوشش کرتی تھی، لیکن فوراً اسے اس بات کا احساس ہوا کہ وہ شاخ نیچے کیسے جھک گئی۔ وہ ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ شہزادہ سلیم اس کے پاس پہنچ گیا۔ سیما گھبرا گئی، لیکن سنبھل کر اس نے اپنی کتابیں اٹھائی اور بغل میں داب لی۔ انار کلی اپنے جوڑے میں الجھتی اور یہ خوش الفاظ کہہ کر وہاں سے چلی گئی، آپ کی ہمدرد کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، بہرحال شکریہ ادا کیے دیتی ہوں۔ تمام رات کو اسی قسم کے خواب دیکھتا رہے۔ سیما اس کی بھاری بھرکم کتابیں، انار کی کلیاں اور شادی کی دھوم دھام۔ شادی ہوگی، شہزادہ سلیم نے اسے تقریب پر اپنی انارکلی کی ایک جھلک بھی نہیں دیکھ پائی تھی۔ وہ اس لمحے کے لیے تڑپ رہا تھا جب سیما اس کی آغوش میں ہوگی۔ وہ اس کے اتنے پیار لے گا کہ وہ تنگ آ کر رونا شروع کر دے گی۔ سلیم کو رونے والی لڑکیاں بہت پسند تھیں۔ اس کا یہ فلسفہ تھا کہ عورت جب رو رہی ہو تو بہت حسین ہو جاتی ہے۔ اس کے آنسو شبنم کے قطروں کے مانند ہوتے ہیں جو مرد کے جذبات کے پھولوں پر ٹپکتے ہیں، جس میں اسے ایسی راحت، ایسی فرحت ملتی ہے جو اور کسی وقت نصیب نہیں ہو سکتی۔ رات کے 10 بجے دلہن کو اجل کرسی میں داخل کر دیا گیا۔ سلیم کو بھی اجازت مل گئی کہ وہ اس کمرے میں جا سکتے ہیں۔ لڑکیوں کی چھیڑ چھاڑ اور رسم اور رسومات سب ختم ہو گئی تھی۔ وہ کمرے کے اندر داخل ہوا۔ پھولوں سے سجی ہوئی مسہری پر دلہن گھونگھٹ کاڑھے ریشم کی گٹھی سے بنی بیٹھی تھی۔ شہزادہ سلیم نے خاص احتیاط مانگ کر لیا تھا کہ پھول انار کی کلیاں ہوں۔ وہ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ مسہری کی طرف بڑھا اور دلہن کے پاس بیٹھ گیا۔ کافی دیر تک وہ اپنی بیوی سے کوئی بات نہ کر سکا۔ اس کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس کی بغل میں کتابیں ہوں گی جن کو وہ اٹھا نہیں دے گی۔ آخر اس نے بڑی جرأت سے کام لیا اور اسے سیما نے یہ نام لیتے ہی اس کی زبان خوش ہو گئی، لیکن اس نے پھر ضرورت فراہم کی اور اپنی دلہن کے چہرے سے گھونگھٹ اٹھایا اور بھوچکا رہ گیا۔ یہ سیما نہیں تھی، کوئی اور ہی لڑکی تھی۔ انار کی ساری کلیاں اس کے ایسا محسوس ہوا کہ مرجھا گئی ہے۔ یہ ویڈیو آپ سبھی کو اگر پسند آیا ہے دوستوں تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا بالکل بھی نہ بھولیں۔ ہاں، ہمارے چینل کو سپورٹ کریں۔ تھینک یو، دھنیہ واد، شکریہ۔